بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما وأهله. محترم بزرگ دوستوں عزیزانی بھائی، اس پوری کائنات کے چلانے والے اللہ ہیں. کائنات میں اللہ کے ارادے اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں کی بنیاد انسانوں کے اعمال کو بنایا. عمل جیسے ہوتے ہیں فیصلے اسی اعتبار سے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے فسادات یہ اور کچھ نہیں، یہ تو انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، انسانوں کے اپنے عمل ہیں. کہ جو کچھ زمین میں اور سمندروں میں جو کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں انسانوں کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں. عمل صحیح ہوتے ہیں تو اللہ کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں، عمل خراب ہوتے ہیں تو اللہ کے فیصلے اسی اعتبار سے ہوتے ہیں. ایک بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ تھا. اس کی حکومت میں بڑی بغاوتیں چل رہی تھیں اور بڑے عجیب حالات تھے. بادشاہ بڑا پریشان تھا ان حالات سے. روز بروز کچھ بھی خبریں آتی، فسادات کی خبریں آتی. تو ایک دن وزیر سے کہا، یار میں تنگ آ گیا ہوں یہ ساری خبریں سن کر، آپ کوئی مجھے نا واقعہ سنائے، کوئی لطیفہ سنائے، اس سے میرا دل بہل جائے. تو وزیر اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ کوئی عبرت کی بات سنائے. کہا کہ بادشاہ میں تمہیں ایک جنگل کی ایک بات سناتا ہوں. ہرن تھی، اس کو سفر میں جانا تھا کہیں، اور اس کا چھوٹا بچہ تھا. تو اس نے سوچا کہ سفر میں تو بڑی مشکلیں ہوتی ہیں، بڑے حالات ہوتے ہیں، اور میرا بچہ چھوٹا ہے تو کیوں نہ اس کو کسی کی حفاظت میں دے کر چلے جائیں. تو اس نے پھر غور کیا کہ کس کی ذمہ داری میں دینا. تو سوچا کہ سب سے زیادہ خطرہ تو میرے بچے کو شیر سے ہے، اور شیر جنگل کا راجا ہے، تو کیوں نہ میں شیر کی حفاظت میں اپنے بچے کو دے دوں. تو وہ شیر کے پاس گئی، جا کے کہا کہ بھیا دیکھیں آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، راجا ہیں، اور میں سفر پر جا رہی ہوں اور سفر میں دقتیں ہوتی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ دن میرے بچے کی آپ حفاظت کریں. تو شیر تھا، اس کو بھی فخر اور گھمنڈ کہ واقعی میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی راجا ہوں جنگل کا. کہ ٹھیک ہے میں تیرے بچے کی حفاظت کروں، اور کوئی تیرے بچے پر آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. تو لہٰذا وہ سفر پہ گئی اور اس نے اس کی حفاظت شروع کی. اس کو اپنی کمر پہ بٹھاتا اور جنگل میں گھومتا اور دوڑتا. ایک دن ہوا ایسا کہ آسمان سے چیل آئی، عقاب آیا، اور عقاب نے اوپر سے پنجہ مارا اور ہرن کے بچے کو اٹھا کے لے کے اوپر چلا. کچھ دنوں کے بعد ہرن واپس آئی سفر سے، آ کے دیکھا کہ شیر سے پوچھا میرا بچہ کدھر ہے. تو شیر نے کہا کہ میری بہن مصیبت زمین سے نہیں آئی تھی، مصیبت آسمان سے آئی تھی. زمین والوں میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ تیرے بچے پر آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا، لیکن جو حال اور مصیبت تیرے بچے پر آئی وہ زمین سے نہیں آسمان سے آئی تھی. عقاب آیا تو وہ اٹھا کے لے کے چلا. تو بادشاہ کو بڑی عبرت کی بات یہ سمجھ میں آئی کہ واقعی جو مجھ پر مصیبت آئی وہ زمین سے نہیں آسمان سے آئی. حالات تو ادھر سے بنتے اور بگڑتے ہیں کہ جب عمل صحیح ہوتے ہیں اللہ حالات بناتے ہیں، عمل خراب ہوتے ہیں اللہ حالات کو اسی اعتبار سے کر دیتے ہیں. اسے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جگہ جگہ سمجھایا کہ دیکھو اپنے عمل صحیح کرنا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ روکتی ہے تو آسمان کی بارش کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. کوئی قوم وعدہ خلافی کرنا شروع کر دے تو اللہ ظالم بادشاہوں کو اللہ ان پر مسلط کر دیتا ہے. اور جب بے حیائیاں پروان چڑھتی ہیں تو پھر نئی جو ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو پہلے لوگوں نے کبھی سنی نہیں تھی. تو کورونا وائرس کا تو جو بھی سبب لوگ بیان کریں اور جاننے والے بیان کریں دنیا کے اعتبار سے، بھائی یہاں سے آ گیا وہاں سے آ گیا، لیکن ایمان والے کو تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نئی بیماری کب آئے گی، کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی تو نئی بیماریوں کو اللہ پاک پیدا فرمائے. تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کورونا وائرس بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن ایسی خطرناک انداز سے آئی کہ ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دی، ساری دنیا کو لاک کر کے رکھ دی. تو یہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ انسان کے برے عمل کی بنیاد پہ یہ بیماری ہے کہ عمل خراب ہو گیا، اللہ نے فیصلے اسی اعتبار سے کر کے دکھائے. اچھا، زلزلے آتے ہیں اور ہم سمندر کے پانی چڑھتے ہیں، ہوائیں بے قابو ہوتی ہیں، سارے انسانوں کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں.
امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا امی جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب شرابیں پی جاتی ہیں اور ناچ گانے کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں اور زنا عام ہوتا ہے، بے حیائی بڑھ جاتی ہے، تو آسمانوں پر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کے لگاموں کو کھینچ دیا جائے، پھر زمینیں پھٹتی ہیں، پھر زمینیں کپکپاتی ہیں، پھر سمندر میں سونامی کے جھٹکے پڑتے ہیں اور پھر ایسی بربادیوں کی وہ فضا بنتی ہے کہ آقا حیران ہو جاتے ہیں کہ یوں بھی بربادیاں ہو سکتی۔ تو انسانوں کے عمل کی بنیاد پہ ساری دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واتى الرجل امرأته وأبقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے اور جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، علم دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، ماں کی نافرمانی کرے، دوستوں کو قریب کرے، باپ کو دور کرے، مسجدوں میں کھلا کھلا شور مچایا جانے لگے، قوم کا سردار بدترین شخص ہو جائے، لوگوں کا ہیرو ذلیل ترین شخص ہو جائے، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے، ناچ گانے کے آلات عام ہو جائیں، ناچنے والی عورتوں کا رواج عام ہو جائے اور بعد کے لوگ پہلے لوگوں کو لعنت کرنے لگے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا پھر انتظار کرنا کہ زمینیں پھٹیں گی اور سرخ آندیاں چلیں گی اور آسمان سے پتھر برسیں گے اور شکلیں کتے خنزیر کی بن جائیں گی۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حالات کو عمل سے جوڑا کہ جب یہ اعمال ہوں گے تو یہ ساری بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایسے نازل ہوں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، ایک کے بعد ایک دانے اس کے گر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی حالات دنیا میں آئیں، مصیبتیں دنیا میں آئیں گی۔ لہذا پیارے بھائی آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، دنیا کا جائزہ لیں کہ اللہ کی کتنی نافرمانیاں پوری دنیا میں ہو، کتنی بغاوتوں کے ساتھ زندگیاں گزاری جا رہی، اور بطور خاص بے حیائی کا جن بوتل سے باہر آیا ہوا اور بے حیائی بڑھتی چلی جائے، بے راہ روی بڑھتی چلی جا رہی، ان ساری گناہوں اور نافرمانیوں کا یہ انجام ہے کہ آج مصیبتیں ہمارا مقدر ہیں، آج بربادیاں اور تباہیاں ہمارا مقدر ہیں۔ لہذا ایک ایمان والا حالات کے آنے پر اسباب تو ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ایمان والا بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کی بنیاد پر اپنے اسباب کی درستگی کر رہا ہوتا ہے، لیکن بنیادی نظر اس کی اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، اس کی اللہ کے احکامات پر ہوتی ہے، اس کی اللہ کے دین پر ہوتی ہے کہ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کیا کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ لہذا ایمان والا اپنی زندگی کے اعمال کی فکر کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی صحیح کرنی، مجھے اپنے اعمال صحیح کرنا ہے۔ اصل مصیبتیں یہ نہیں جو دنیا میں ہم پر آ رہی، اصل مصیبت تو موت کے بعد ہے، اصل مصیبت تو قبر ہے، اصل مصیبت تو حشر ہے، اصل مصیبت تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا اور پھر صراط سے گزرنا اور جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانا۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں اور بڑے سنگین آگے کے حالات ہیں۔ دنیا کے بھی حالات سے بچنے کا راستہ کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، اور آخرت کی مصیبتوں سے بچنے کا راستہ کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں۔ یہ ہمارا اپنا بھولا ہوا سبق ہے، ہمیں لوٹنا ہے۔ دنیا کہتے ہیں بھائی آگے چلو اگر ترقیاں کرنی ہیں، ایمان والے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں کہ نہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا تو کافی اسباب کے اعتبار سے آگے گئی ہے، ہمیں پیچھے لوٹنا ہے، ہمیں 1400 سال پیچھے قریب لوٹنا ہے اور اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق بنانا ہے، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینا۔ پھر اللہ کیا کر کے دکھائے گا جو 1450 سال پہلے کر کے دکھایا، آج بھی اللہ کر کے دکھائے گا۔ ہم فرما بردار تو بنے، ہم اطاعت کرنے والے تو بنے۔ ایک دور تھا کہ جب مسلمان اللہ اس کے رسول کا فرما بردار تھا تو غیروں کی حکومت میں مسلمانوں کے کام بن جاتے تھے، غیروں کی حکومت میں مسلمانوں کے کام بن جاتے تھے۔ صحابہ نے ہجرت کی تھی،
تو وہاں کے بادشاہ نصرانی تھا، اس نے اعلان کیا تھا کہ جو مسلمانوں کو ستائے گا اس کو تاوان دینا پڑے گا، اس کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو جب اللہ راضی تھا تو اوروں کی حکومت میں ہمارے کام بنتے تھے، اور آج اللہ ناراض ہے، آج اعمال بگڑ گئے تو مسلمانوں کی اپنی حکومت میں مسلمان کا کام نہیں بنتا۔ لہذا اگر کام بنانا تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے در پر آ جائیں۔ کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گہرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم آئے تو صحیح اللہ کے در پر، ہم جڑے تو صحیح اللہ سے، اللہ اپنی قدرت سے ہمارے کام بنا کے دکھائے گا۔ آج مسلمان کے پاس اسباب کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، حکومتیں بہت زیادہ، مال بہت زیادہ، اکثریت بہت زیادہ، اور فوج فٹے بہت زیادہ، لیکن کمی یہ ہے کہ آج اللہ کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے، آج اللہ کو چھوڑ کر رکھا ہوا۔ اور پیارے بھائی، اللہ سے بڑی طاقت کس کی ہو سکتی؟ ہم اللہ کو ساتھ دینے سب کچھ ہمارا ہے، اللہ اگر ہمارے ساتھ نہیں تو کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ لہذا ہمارا پہلا سبق ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن، ہم اللہ کو خوش کرنے والے بنے۔ اچھا کیا کرنا؟ تو بھائی توبہ کرنا، اللہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ تو بڑے کریم ہیں، اللہ تو بڑے رحیم ہیں، اللہ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ تو بڑے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ سے زیادہ کریم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ رحیم کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنے عرش کے سامنے لکھا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت تو میرے غصے سے زیادہ بڑی، میری رحمت تو میرے غصے سے زیادہ بڑی۔ اللہ کا کرم کیا کرم ہے، اللہ کی معافی کیا معافی ہے۔ دنیا میں تو قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنا کرم دکھائے گا، اللہ ہمیں اپنا فضل دکھائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے میدان میں نا ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے تو اللہ فرمائیں گے جا کہیں ملتی ہو تو لے کر آ جا، تو ہو جائے گا امی کے پاس، ابو کے پاس، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، تو ساری انکاری ہو جائیں گے، کوئی نیکی دینے تیار نہ ہوگا۔ وہ دن بڑا عجیب ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا۔ تو وہ صدمے سے کہے گا ہائے میں برباد ہوا۔ تو قریب میں ایک آدمی کھڑا ہوگا، پوچھے گا بھیا کیا ہوا؟ وہ کہے گا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، آج میری ایک نیکی کم پڑ گئی، اب تو جہنم کی آگ مقدر ہے۔ وہ سامنے والا بندہ کہے گا یار میرے بھائی میرے پاس بس ایک نیکی ہے، میں تجھے دے دوں تو بھی جہنم ہے، اپنے پاس رکھو تو بھی جہنم ہے، چل یار ایک کام کرتا ہوں میں تجھے دے دیتا ہوں بھیا تو پاس ہو جائے، تیرا تو اپنا کام نکل جائے۔ تو کجا ٹھیک ہے اللہ سے کہنا میں دینے تیار۔ اور اس بندے کی تھی خوشی کی انتہا نہ ہوگی، وہ ابھی جہنم کے انگارے دکھ رہے تھے، اب جنت کے باغات کی امید بن گئی۔ وہ چلتا کودتا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ اللہ میرا کام بن گیا۔ اللہ پوچھیں گے کیسے بنا؟ وہ کہے گا فلاں آدمی ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے اس کو لے کر، وہ بندہ اس کو لے کر آئے۔ اللہ اس بندے سے فرمائیں گے کہ آج ماں نہیں دیتی، باپ نہیں دیتا، تو کیسے دینے تیار ہو؟ تو کہے گا اللہ پاک میں تو فقیر ہوں، کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، ایک نیکی کھیلا میرے پاس رکھوں تو بھی جہنم ہے، تیرے بندے کو دے دوں تو بھی جہنم ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کم از کم آپ کا ایک بندہ تو پاس ہو جائے، اس کو تو جنت مل جائے، اس لیے میں دینے تیار ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میں سب سے بڑا سخی ہوں اور تم مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل ایک کام کر اب تو بھی جنت میں جا، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ بغیر نیکی کے اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی، بغیر عمل کے اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی۔ کہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ کا کرم وہ کرم تھا کہ قیامت کے میدان میں اللہ پاک اسے نواز دے گا۔ تو اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کے سامنے دو چار آنسو گرائیں۔ اللہ تو تھوڑی بات پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، تھوڑے سے منانے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کرم بھی کیا کرم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ بہت نفرت کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ فلاں جگہ ایک بندہ بڑا نافرمان ہے، جا کر اس کو دیکھا وہ گناہوں کی زندگی گزارتا تھا۔ کہا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی گندی زندگی سے۔ کچھ دنوں کے بعد کہا کہ اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے میرا بڑا پیارا بندہ ہے۔ تو جا کر دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ اللہ دونوں تو ایک ہی آدمی ہے۔ جب میں نے پوچھا نفرت کس سے تو یہی تھا، اور جب پوچھا کہ محبت کس سے تو وہی آدمی۔ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ ہے تو وہی، لیکن میں تجھے کل رات کی بات بتاتا ہوں۔ یہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، آسمان پہ چاند بھی تھا اور ستارے بھی تھے۔ چھوٹے بچے کے دل میں خیالات کی دنیا میں کچھ سوالات پیدا ہوئے۔ اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا ستاروں سے بڑا کوئی ہے؟
تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا ستاروں سے بڑا چاند ہوتا ہے، دیکھو کتنا بڑا۔ بچے نے کہا ابا چاند سے بڑا کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹا چاند سے بڑا سورج ہوتا ہے، دیکھو جب دن میں سورج نکلتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے۔ کہا ابا سورج سے بڑا بھی کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹا سورج سے بڑا آسمان ہے، دیکھو کتنا بڑا آسمان بنا ہو۔ کہا ابا آسمان سے بڑا بھی کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹا آسمان سے بڑا میرے اللہ کا عرش ہے۔ تو بچے کو کیا پتا عرش کیا ہوتا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا کہ ابا اللہ کے عرش سے بڑا بھی کوئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں بیٹا تیرے ابا کے گناہ اللہ کے عرش سے زیادہ بڑھ رہے۔ تو بچے نے اگلا سوال کیا کہ ابا آپ کے گناہ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا میرے اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جو اپنے گناہوں کو ہمارے عرش سے بڑا سمجھتا ہو اور ہماری رحمت کو اس سے بھی بڑا سمجھتا ہو، ہم اس کو اپنا مقرب بندہ کیوں نہ بنائیں؟ ہم نے سارے معاف کر کے اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا۔ ارے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا انسان تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے، آپ کی دعائیں رہیں، آپ کی نسبتیں رہیں، آپ نے ہمیں اپنا بھائی کہا، وَدِدْتُ عَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، کاش میرے بھائیوں سے میں ملتا۔ صحابہ نے کہا حضرت وَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانُكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمِنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھے۔ تو کیا ہماری توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ کیا ہمارے رونے دھونے کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ کیا ہمارے آنسوں کی اللہ کی بارگاہ میں قیمت نہیں لگے گی؟ لہذا آج ساری دنیا میں حالات بڑے سنگین ہیں اور بڑی مصیبتیں آج مسلمانوں پر آئی ہوئی، اور بطور خاص ہمارے ملک میں بھی اس انداز سے سارے ملکوں کا نظام چلا ہوا اور ایسی ظالم حکومتیں بیٹھی ہوئی جو اس وقت بالکل مسلمانوں کے خلاف ہیں، بالکل مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ لیکن گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں کھڑی ہوئی، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے۔ ایک بدبخت ہوتا تھا اس دنیا میں چنگیز خان نام کا بدبخت انسان، جس نے قسم کھائی تھی کہ اس وقت تک مسلمانوں کو ذبح کروں گا جب تک مسلمان کا خون میرے گھوڑے کی گردن تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے لاکھوں مسلمانوں کو تہہ تہہ کر دیا۔ صرف ایک بغداد کی زمین میں تقریباً 18 لاکھ مسلمان ذبح کر دیے گئے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے گئے، اور اس نے قسم کھائی کہ اسلام مٹاؤں گا۔ ارے اسلام کیا مٹا سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو ہی مٹا دیا۔ آج اس کی قبر کا نشان نہیں ملتا۔ ایک بہت بڑا شہر قراقرم اس بدبخت کا دارالسلطنت تھا، آج اس پر ایک انسان کا وجود نہیں، ایک گھر کا وجود نہیں، سارے شہر کو اللہ پاک نے برباد کر دیا۔ اور الحمدللہ آج بھی اسلام اپنی دنیا میں آن بان شان کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو پھونکوں سے بجھا دیں، تو اللہ کا دین مٹنے والا نہیں ہے، اللہ کا نور بجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس کو سارے عالم میں اللہ زندہ کر کے دکھائے گا، ہر کچے پکے مکان میں اللہ اپنے دین کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ لہذا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ سے امید کے ساتھ رہیں، توبہ اللہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ ہم اپنے اکابر علماء کی کوشش اور محنت کو سلام کرتے ہیں، اور بطور خاص علماء دیوبند کی محنت اور کوششوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ عجیب اللہ پاک نے انہیں خوبیاں عطا فرمائی، صدیوں سے، کئی سو سال سے ماشاءاللہ ایک زبردست و خوبصورت نظام چلا۔ وہ حکومت جن کا سورج غروب نہ ہوتا تھا، انگریز کی حکومت ان کا سورج دنیا میں ڈوبتا نہیں تھا، ہندوستان آئی تھی، علماء دیوبند نے ایسے بدبختوں کے دانت کھٹے کر کے دکھا دیے، ان کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ہندوستان سے انہیں اپنے قدم واپس لینے پڑے۔ بلا مبالغہ لاکھوں علماء دیوبند نے، لاکھوں علماء نے اپنی جان قربان کی ہندوستان کی آزادی کے لیے، اس ملک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی قربانیوں پر اس بدبخت حکومت کو اللہ پاک نے ہندوستان سے واپس کروا دیا، اور ہندوستان میں اللہ پاک نے ایک زبردست آزادی کی فضا اللہ پاک نے قائم کر کے دکھائی۔ آج واپس ہمارا ملک خطرے میں ہے اور مشکلیں ہیں، اور ظالم اسلام مخالف طاقتیں پوری اپنی ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہی، یہ سب مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ ہے، اپنے قدرت سے اللہ کام بنا کے دکھائے گا۔ وہ فرعون کی گود میں موسیٰ کلیم کو پالنا جانتا ہے، وہ بھڑکتی آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو زندگی دینا جانتا ہے، وہ چلتی چھوڑے کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو بچانا جانتا ہے، وہ مکڑی کے جالوں سے اپنے نبی کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندگی دینا جانتا ہے۔ اللہ ہے، ہم اللہ سے نا امید نہ ہو،
پر امید رہیں. ہم علماء کی محنت کو سلام کرتے ہیں جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں, مسلمانوں کے مطالبات ان کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن پیارے بھائی ہم کم از کم توبہ تو کریں, ہم کم از کم رجوع اللہ تو کریں, ہم کم از کم اللہ کے در پر تو آئیں, اپنی نئی نسل کو اللہ اس کے رسول کی سے جوڑنے کی کوششیں تو کریں. آج نئی نسل ساری ناچنے والوں کی عاشق بن جائے, بتاؤ تو صحیح کہاں سے ہمارے اپنے کام بنیں گے؟ مسلمانوں کے گھر گھر سے ناچ گانے کی آوازیں آئیں, بتاؤ تو صحیح کہاں سے اللہ کی مددیں متوجہ ہوں گی؟ نوجوان ناچنے والوں کو زندگی کے ایڈیل بنائیں, نوجوان بچیاں ناچنے والیوں کو زندگی کی ہیروئن بنائیں اور ان کے لائف اسٹائل کو زندگیوں میں جگہ دیں. بتاؤ تو صحیح کہاں سے ہمارے اپنے کام بنیں گے؟ اور سارا مسلمان معاشرہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگیاں گزر رہی ہوں, بتاؤ تو صحیح کہاں سے ہمارے کام بنیں گے؟ لہذا ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے, ہم خود بھی بدلنے کی نیتیں کریں, اپنے گھر میں دین زندہ کرنے کی نیتیں کریں, بے حیائی کے اسباب اور اعمال کو اپنی زندگیوں سے نکال پھینکیں. بے حیائی کے اسباب اور اعمال نے آج زندگیوں کو برباد کر دیا, ہماری نسلوں کو ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر دیا. آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ موبائل کا غلط استعمال ہے, اس کو عربی میں جوال کہتے ہیں. جوال اور دجال تقریباً ایک وزن پر ہیں, اور بڑا بھائی دنیا میں پہلے آتا ہے اور چھوٹا بھائی بعد میں آتا ہے. یہ جوال دجال کا بڑا بھائی ہے جو پہلے بھیجا کہ دجال کے آنے کا راستہ ہموار کرے اور قوم کو غلط راہوں پر ڈالے. لہذا صحیح استعمال کوئی کر رہا اس کا ہم نہیں کہتے, ہمارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن بے حیائی کے اعمال سے بچا جائے, بد نظری سے بچا جائے, اپنی بچیوں کی نگرانی کی جائے, اپنے بچوں کی نگرانی کی جائے, کہیں یہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں, نیٹ کے گندے جال میں یہ پھنس نہ جائیں. لہذا ہم خود بھی توبہ کریں, ہمارے اپنے موبائل گندے نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ موبائل کی گندگی قیامت کے میدان میں نظروں کے سامنے آئے گی اور انسان اس کو دیکھ کر خون کے آنسو بہائے گا کہ نہ چھوٹے چھوٹے ہیں نہ بڑے چھوٹے ہیں, وہ سارے زندگی کے گناہ آج میری اپنی فائل میں لکھے ہوئے ہیں. لہذا خود بھی توبہ کرنا, اپنی نسل کو بھی توبہ کروانا, بے حیائی کے اسباب اور اعمال سے بچنے کی کوششیں کرنا, بچنے کی کوششیں کرنا, اپنے گھر کی فضا دینی بنانی, اپنے بچوں کا مزاج دینی بنانا. آج گھروں سے دین رخصت ہوتا چلا گیا, آج گھروں سے دین رخصت ہوتا چلا گیا. ہم اپنے گھر میں دین زندہ کرنے کی فکر کریں, اپنے گھروں میں کوئی دینی ماحول قائم کرنے کی کوششیں کریں. ہماری تبلیغ میں تو ہمارے اکابرین نے مشورہ سے کہا کہ اپنے گھروں میں بھائی فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر دیں, 5 منٹ پڑھ لیں, 10 منٹ پڑھ لیں, تھوڑا تھوڑا پڑھیں. اللہ اس کے رسول کی باتوں میں وہ کشش ہے کہ دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے, انقلاب آتے چلے جاتے ہیں. لہذا اپنے گھروں میں دینی فضائیں بنائیں, دینی اعمال کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں, اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں. آج حالات سنگین ہیں, ہمیں ان حالات میں بڑا چوکنا رہ کے چلنا ہے, بڑا چوکنا رہ کے چلنا ہے. اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دینا, اور پھر دیکھو علماء سے جڑ کر زندگی گزارنا. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے ملک ہندوستان کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی. اس ملک میں اللہ پاک نے خانقاہی نظام اللہ پاک نے چلا ہے, اس ملکوں میں دیوبند کا مدرسہ اللہ پاک کی بہت بڑی عطا ہے. اللہ پاک نے بہت بڑا ادارہ اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا, جس کے فارغین پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں, پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں. اللہ اگر ہمیں یہ موقع دے کہ ہم دیوبند کی کچھ مدد کر سکیں, یہ ہماری اپنی سعادت ہے کہ ہم اپنے مال سے, اپنے جان مال سے ہم اس ادارے کا تعاون کرنے والے بنیں. تو ایک تو ہمیں علماء سے جڑنا, الحمدللہ دیوبند کے سفیر بھی آئے ہوئے ہیں. میں گزارش کروں گا تمام احباب سے کہ خوب دل کھول کر اس ادارے کا تعاون کریں. اللہ نے اس ادارے سے بڑے دین کے کام لیے ہیں, کیسے بڑے بڑے چاند سورج ستارے اللہ پاک نے اس ادارے سے پیدا فرما کے دکھائے. مولانا محمود مدنی رحمت اللہ علیہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, اور کتنے بڑے بڑے لوگ جن کا توٹی پوری دنیا میں بولتا تھا, اور کیا عجم عرب بھی ان کو جو ہے تسلیم کرتا تھا. اتنے بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ اس ادارے سے فارغ ہوئے. ہماری اپنی ذمہ داری اس کا
تعاون کریں اور نیتیں کریں، انشاءاللہ علماء کی رہبری میں اپنی زندگی گزاریں گے، علماء سے انشاءاللہ جڑ کر چلیں گے۔ ہماری اللہ والوں سے دوستی ہونا چاہیے تاکہ دل کے اندرونی بیماریوں کی اصلاح ہو سکے۔ آج ہم اللہ والوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دل کی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی۔ بدن خراب ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آج دل خراب ہو گیا تو ہم روحانی ڈاکٹر سے کیوں محروم ہیں؟ لہذا اللہ والوں سے دوستیاں ہوں۔ اندر میں بہت ساری بیماریاں جاتی ہیں، حسد ہے، جلن ہے، بغض، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، بڑا بننے کا جذبہ ہے، مال کی حرص ہے اور جان کی حرص ہے، اپنی عزت کا جذبہ ہے، یہ سارے اندر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان سارے برے جذبات کو ختم کرنے کا راستہ اللہ والوں کا ساتھ ہے۔ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، علماء سے جڑیں، علماء کی رہبری میں چلیں، اپنی دعاؤں کے لیے اپنے اوقات فارغ کریں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، اللہ کو منائیں۔ اللہ ہے، اپنے قدرت سے انشاءاللہ ہمارا کام اللہ بنا کے دکھائے گا۔ اور آج پوری دنیا میں ایک بڑی خوبصورت محنت بھی اللہ نے چلائی ہے دعوت و تبلیغ کے خوبصورت نام سے۔ اس میں مخلص بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، لینت کے ساتھ، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے دین کے کاموں میں لگنا، در در جانا، گھر گھر جانا۔ کہتے ہیں کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ تبلیغ کی محنت بھی علماء دیوبند کی ایک بڑا ذریعہ اللہ پاک نے انہیں بنایا اور تبلیغ کا خوبصورت کام اللہ پاک نے دنیا میں شروع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔